بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی یہ پری اپنی سہیلی بجلی اور بانو کے لیے چائے بنا کر لائی اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ بجلی اور بانو کوئی جن کی باتیں کر رہی تھی۔ پری نے پوچھا، کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ نا۔ بجلی بولی، ارے پری کیا بتاؤں پاگل، ہمارے پڑوس کی خالہ بتا رہی تھی کہ جو یہ جن لوگ ہوتے ہیں نا، سچی محبت کرتے ہیں اور قبر تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ پری بولی، نہ کر بجلی، کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ بجلی، ہاں نا پاگل، اس بانو سے پوچھ۔ بانو بولی، ہاں نا پری، یہ سچ کہہ رہی ہے، جن لوگ سچی محبت کرتے ہیں سچ میں موت تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ کاش ہمیں کوئی جن مل جائے، اسی سے شادی کر لیں۔ بجلی بولی، ہاں نا بانو، سچ کہہ رہی ہو، انسان تو سچی محبت کرتے نہیں ہیں، یہ انسان تو صرف وقت گزاری کرتے ہیں۔ جن کم سے کم سچی محبت تو کرتا ہے نا۔ بانو، ہاں نا باجی، تم ٹھیک کہتی ہو۔ بجلی، پر ہمارے نصیبوں میں جنوں سے شادی کہاں لکھی ہے؟ خیر، چائے پیتے ہیں۔ پری ان کی باتوں میں گم سم سی ہو گئی اور جن کے خیالات میں کھو گئی۔ بجلی نے پری کے سر میں ہلکے سے تھپڑ مارا اور پری، باجی کہاں گم ہو گئی ہو؟ پری بولی، کہیں نہیں، تم چائے پیو نا۔ بانو، ہاں پیتے ہیں۔ پری نے بجلی سے پوچھا، بجلی بات سنو، یہ جن لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں؟ بجلی بولی، ارے یہ تو ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں، کمال کی چیز ہے جن، کمال کی چیز۔ بانو بولی، واہ جی واہ، چیز تو ہے پھر۔ بجلی، ہاں نا، بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں، انسان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بانو بولی، چلو بجلی چلتے ہیں، اب شام ہونے کو ہے۔ بجلی بولی، چلو چلتے ہیں۔ اچھا پری، اپنا خیال رکھنا، ہم کو اب اجازت دو۔ پری نے دونوں کو اجازت دی۔ بانو اور بجلی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پری اب سوچ میں پڑ گئی کہ بجلی اور بانو کی باتیں تو سچ ہے، جن سے محبت، یہ تو بہت کمال ہو جائے گا، زندگی بھر کا ساتھ بھی اور سچی محبت بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ جن ملے گا کہاں، کیسے اس کو حاصل کروں گی، کس سے بات کروں؟ اس بارے میں بجلی اور بانو سے تو بات نہیں کر سکتی، مجھے پاگل بولے گی اور میرا مذاق بھی اڑانا ان دونوں نے۔ تو کرتی ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست، اب تو پکا۔ ہائے جن سے محبت، کہاں ہے میرا جن؟ پری کو امی نے آواز دی، آ جاؤ شہزادی، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ شام کا وقت ہے، سبزی بناؤ جلدی۔ پری سبزی بنانے میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ سوچنے لگی، کیا کیا جائے؟ کسی علم والے کے پاس جانا پڑے گا، وہی راستہ بتائے گا۔ اس جن کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کل جاتی ہوں کسی عالم کے پاس، پھر لگاتی ہوں سارا حساب کتاب۔ اگلی صبح پری نے جلدی ناشتہ بنایا، گھر والوں کو ناشتہ کروایا اور خود بھی کیا۔
اور امی کو بولا میں بجلی کے گھر جا رہی ہوں، اسے مجھ سے کام ہے، دوپہر تک آ جاؤں گی۔ امی نے پری کو جانے کی اجازت دے دی۔ پری نے معلوم کروایا کہ ساتھ کے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے، تو پری وقت سے ہی دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ اس عالم کے پاس آخر کار پری اس گاؤں پہنچ گئی اور اس عالم سے ملی۔ اس عالم کو سارا ماجرا بتایا کہ میں کسی جن سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ عالم نے جب سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بے وقوف لڑکی کیا بات کر رہی ہے؟ عالم بولا، اے لڑکی، عقل گھر چھوڑ کر آئی ہو کیا؟ پاگل ہو تم جو بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان بنو، جنات کے معاملات سے دور رہو، جان بھی جا سکتی ہے۔ پری بولی، عالم بابا، مجھے بس اس کا طریقہ بتاؤ، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس جن چاہیے۔ بہرحال میں چاہے بابا جی مدد کرو میری۔ اور پری رونے لگ گئی۔ تو پھر بابا بھی وہاں پگھل گیا۔ بابا جی بولا، لڑکی کام مشکل ہے، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تم جن سے مل سکتی ہو، محبت بھی کر سکتی ہو اور شادی بھی کر سکتی ہو۔ بابا جی نے کہا، پری بیٹا، تمہیں رات کو 12 بجے کے بعد 50 دن تک قبرستان جانا ہوگا، وہ بھی ہر رات جانا ہوگا۔ پری ایک دفعہ تو گھبرا گئی، بہت سوچا، یہ کیسا کام ہے؟ اب بہت مشکل، یہ تو توبہ ہے، اب کیا کروں؟ کرنا تو پڑے گا، سچی محبت کی تلاش میں جو نکل پڑی ہوں، وہ بھی جن سے۔ ہائے بابا جی، مجھے اکیلے جانا ہوگا ہر رات قبرستان۔ بابا جی نے کہا، ہاں بالکل، تمہیں ہر رات کو اکیلے ہی جانا ہوگا قبرستان، اور وہاں جا کر ایک گول دائرہ بنانا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ 50 دن تک اگر تم ایسا کرتی ہو تو جو چاہتی ہو وہ مل جائے گا۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، کلمات پڑھتے ہوئے جنات تمہیں دائرے کے بہت زیادہ تنگ کریں گے، تاکہ تم دائرے سے باہر نکل آؤ، اور اگر تم دائرے سے باہر نکل آئی تو وہ تمہیں وہیں قتل کر دیں گے، بری موت مرو گی۔ کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پری بہت ڈر بھی رہی تھی، لیکن محبت کے جنون نے اسے ہمت بھی دے رکھی تھی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر کو آنے کی تیاری کی۔ راستے میں خود سے ہی باتیں کرتی آ رہی تھی، پری، ہائے یہ تو بہت ظالم کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی؟ اکیلے کچھ ہو نہ جائے، مر ہی نہ جاؤں میں کہیں، مجھے بس سچی محبت حاصل کرنی ہے جن سے، کسی بھی حال میں، مجھے بس چاہیے محبت اور جن دونوں ایک ساتھ، اور
مجھے اب یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ شاباش پری، تم کر سکتی ہو، اور واقعی ہی تم کر سکتی ہو۔ اس محبت کو حاصل کرنا ہی ہے اب ہر حال میں، جان جائے تو جائے۔ اب ویسے بھی مرنا ہی ہے، کم سے کم محبت کی خاطر ہی جان جائے گی نا۔ قبول ہے پری، گھر آ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے سیدھا۔ وہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنی خاص دو سہیلیوں بجلی اور بانو سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ پری اس بات اب بس رات کا انتظار کرتی ہے، کب رات ہو اور وہ چپکے سے قبرستان جائے اور اپنا کام شروع کر دے۔ اور آخرکار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ سب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پری چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی قبرستان میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پری خاموشی اور قبروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ پری بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ پری ہمت کر کے ایک گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کلمات پڑھتی ہے، بار بار، جو بابا جی نے اس کو بتائے تھے۔ کلمات پڑھتے پڑھتے ہی دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری باہر نکل جائے۔ دائرے سے ڈر کر پری بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی جنات نہیں دیکھے۔ لیکن اس کے سامنے اب بہت سارے جنات نازل ہو چکے تھے، خوفناک صورتوں میں۔ بہت ڈر جاتی ہے پری، کہیں اندر ہی نہ آ جائے، یہ دائرے میں مار نہ ڈالیں مجھے، کتنے گندے جنات ہیں یہ، ہائے! جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور اس کی گردن مروڑنے لگتے ہیں۔ پری ڈر جاتی ہے، ہائے! یہ کیا ہو گیا؟ امی یہاں کیسے آ گئی؟ یہ کیا کر رہے ہیں امی کے ساتھ؟ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بس تنگ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں تاکہ میں دائرے سے باہر نکل سکوں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا پری، میں اب تو مکمل اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے۔ جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، چیز تو ہے پہلی لڑکی یہ زمین کی جو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جسے ہم سے ڈر نہیں لگا، اتنی ہمت کیسے؟ اس لڑکی میں آخر بہت ہی عجیب اور افسوس کی بات ہمارے لیے کہ ہم ایک لڑکی کو ڈرا نہ سکے۔ اور آخرکار پری اپنا چلہ مکمل کر لیتی ہے 1 گھنٹے میں اس رات کا اور گھر کو واپس چلی جاتی ہے، بہت پرسکون انداز میں، اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے خود کے لیے پہلی رات کا چلہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اپنے اپنے بڑے سردار جن کے پاس سارا واقعہ سنانے کے لیے،
جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا، یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری؟ آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام تو نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی زمین پر جو جنات سے نہیں ڈری ہو۔ اور یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جن سے سچی محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ سردار نے جنات سے کہا، تم سب پھر سے جانا، کل دیکھتے ہیں اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں، اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا۔ تم سب خالی ہاتھ مت آنا۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات اس رات بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرہ سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اب وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں تھی ان جنات سے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بڑی بڑی موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی فرق نہ پڑتا۔ جنات نے اپنی تمام کوشش کر لی، لیکن ان سے کچھ نہ ہوا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار، وہ لڑکی نہیں باز آ رہی ہے اور نہ ہی اسے ہم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے۔ ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہم سے تو سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے؟ اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اسے بھی امید تھی اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنے محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا، کب 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات کی جس سے وہ شادی کرے گی اور اس سے محبت کرے گی۔ بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئی پری کا حال چال پوچھنے۔ پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ بجلی اور بانو نے دیکھا پری بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا، پری کیا ماجرا ہے؟ بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ پری نے کہا، نہیں، ویسے ہی خوش ہوں بس۔ بجلی بولی، نہیں، کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ اتنی خوش کیوں ہو؟ پری سے بھی اب نہ رہا گیا۔ اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتائی اور دونوں کی آنکھیں باہر آ گئی پری کی بات سن کر۔ بانو بولی، پری تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ پری، کیا کر رہی ہوں؟ اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوں۔ بانو، پاگل لڑکی، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اور جن کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ تم یہ بہت غلط کر رہی ہو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ بجلی
बात को काटते हुए बोली, परी क्या बात है तुम्हारी, तुम कर सकती हो ऐसा और अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकती हो। बानू बोली, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना। चाहे उसको बिजली। अरे बानू, कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। बिजली ने कहा, परी आज हम भी कब्रिस्तान तुम्हारे साथ चलेंगे। परी ने कहा, तुम दोनों नहीं चल सकती साथ, वहाँ खतरा है। वहाँ बस मुझे अकेली को जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानू और बिजली अपने घर को चली गई और परी वापस कब्रिस्तान चली गई। रात को अपना काम करने और उस काम में लग गई। 30 दिन गुजर गए। परी कब्रिस्तान जाती और चिल्ला करके वापस घर आ जाती। अब जिन्नात भी वहाँ नहीं आते थे। कामयाबी अब बहुत ही करीब थी। परी को अब यकीन हो गया, अब उसे मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानू के घर गई और बानू से कहा, बानू चलो परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानू बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो? नहीं, मैं नहीं चल सकती, तुम्हारे साथ वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, और परी ने हमसे कहा भी था। बिजली बोली, यार काफ़ी दिन गुजर गए हैं, चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। बिजली ने जिद करके बानू को राज़ी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास पहुंच गई कब्रिस्तान में और देखा परी एक दायरा लगाकर कलमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गई। परी ने उनको देखा तो परी के कलमात रुक गए। उसे लगा ये जिन्नात ही है। उसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन वो कलमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहाँ जिन्नात भी नाजिल हो गए अपने सरदार के साथ ही। और जब वो सब अपनी अपनी असल शक्ल में बिजली और बानू के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, सांस बंद हो गई दोनों की। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने उनको काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तोड़ मरोड़ दिया। बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियाँ टूट गई और उसको वहीं मौत आ गई। परी ने जब ये देखा तो उसे मालूम पड़ गया ये सब झूठ नहीं है, उसकी दोस्त है। ये दोनों तो सच में परी बानू की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल गई। तब तक बानू हवा में थी, आसमान में। परी ने आवाज़ दी, छोड़ दे बानू को। उसने कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत ही खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जिन्नात आसमान में ही बानू के पीछे गया और उसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानू का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानू को जमीन की तरफ फेंक दिया।
پھینک دیا۔ بانو اور بجلی اب دونوں مر چکی تھی۔ جنات کا سردار پری کے سامنے آیا اور بولا، تم انسان کتنے بے وقوف ہو، اس حد تک گر سکتے ہو؟ تم انسان جو اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایک انسان اور جن ایک ہو سکتے ہیں؟ پری کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی، وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کا موت کا غم لگ گیا تھا۔ جنات کا سردار بولا، تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہیلیوں کی موت ہو گئی اور اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی اب مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ اب تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنات کا سردار پری کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ پری کے منہ میں ڈال دیا اور اندر سے پری کی زبان باہر نکال دی۔ پری کو وہیں موت آ گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں خود کی جان بھی گئی اور اس کی دونوں سہیلیاں بھی پری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو دوستو، کہانی لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا غلط کام بالکل نہ کرے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اور جان بھی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ اسٹوری پسند آ گئی ہوگی۔ پسند آ گئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں پیارا سا کمنٹ لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔